لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلوات عزیزان گرامی، آج کا دن غم انگیز ترین، یہ وہ دن ہے جس دن ہم اللہ کی سب سے بڑی نعمت سے محروم ہیں۔ قرآن گواہ ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پروردگار نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا سوائے اس میں، جب اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا کی، حضور کی نعمت جب ہمیں ملی، قرآن میں ارشاد ہوتا ہے: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یقیناً اللہ کا احسان ہے مومنوں پر اس وقت۔ احسان کا تذکرہ اسی ایک آیت میں اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ یہ کہے کہ ہمارا احسان ہے تم پر۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ کا احسان ہے مومنوں پر۔ کب؟ جب اللہ نے یہ نعمت عطا کی کہ تمہیں میں سے ایک رسول تمہارے درمیان بھیجا، یہ تمہارے درمیان آ کر کے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، تمہارے نفسوں کو پاکیزہ بناتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے کر کے گمراہیوں کے دلدل سے باہر نکالتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ تم اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں۔ یہ عظیم ترین نعمت کا نام کیا ہے؟ وجود مقدس سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 28 صفر وہ دن ہے جب امت مسلمہ اس نعمت سے محروم ہو گئی۔ سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے صرف حضور اکرم ہی کی نعمت سے ہم محروم نہ ہوئے، بلکہ حضور اکرم کے دوسرے وصی، پہلے نواسے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ آج کی یہ مجلس بانیان نے حضور اکرم کی رحلت کے سلسلے میں منعقد کی ہے، لہذا میں کوشش کروں گا کہ کچھ حضور کی سیرت کے گوشے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ دیکھیے، اچھے علم کی مجلسوں میں بھی عرض کر چکا ہوں، اشارہ کر چکا ہوں
ہر انسان کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، اس کے ارتقاء کے لیے، اس کے آگے بڑھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایک روڈ میپ، ایک رول ماڈل، ایک لائحہ عمل اور ایک نمونہ عمل۔ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ہمیں فراہم کی۔ لائحہ عمل کے طور پر سر فہرست قرآن مجید ہے، سرور کائنات کے ارشادات ہیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی حدیثیں، یہ لائحہ عمل ہے۔ نمونہ عمل کے طور پر خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار۔ دیکھیے بہت کم دنیا میں ایسا پیش ہوتا، بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ لیڈر آپ کے سامنے بڑی اچھی اچھی باتیں پیش کرے، اچھی اچھی باتیں پیش کرے، لیکن خود وہ لیڈر اپنی انہی تعلیمات کا نمونہ عمل بھی ہو، ایسا شاد و نادر ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ کیونکہ عام طور سے کہنا تو آسان ہوتا ہے نا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بہت کم آپ کو شاد و نادر ایسے رہبر، ایسے لیڈر ملیں گے کہ ان کی ہی زندگی کو رول ماڈل بنایا جا سکے، نمونہ عمل بنایا جا سکے ان کی تعلیمات کے مطابق، جو تعلیمات وہ پیش کر رہے ہیں، کیونکہ اکثر ان کے عمل میں اور ان کی تعلیمات میں تضاد پایا جاتا ہے۔ لیکن یہ معجزہ کردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو کچھ حضور نے کہا ہے ان کی تعلیمات کے لیے نمونہ عمل بھی انہی کی زندگی۔ چنانچہ پروردگار کا ارشاد ہو رہا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول خدا کی زندگی جو ہے وہ اسوہ ہے، اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ عمل۔ اس سے بہتر تمہیں رول ماڈل ان کی تعلیمات کے لیے نہیں ملے گا۔ اگر ان کی تعلیمات کے لیے، قرآنی تعلیمات کے لیے، الہی تعلیمات کے لیے اگر تمہیں کوئی نمونہ عمل چاہیے، کوئی رول ماڈل چاہیے، تو بہترین رول ماڈل خود حضور کی زندگی ہے۔ تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل حضور کی زندگی ہے۔ تم کون؟ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر، ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ حضور کی سیرت، اگر میں خود درد سیرت کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر دوں، کیونکہ جب سیرت کا لفظ آپ کو، سیرت کے جلسے میں بہت ہوتے رہتے ہیں نا، مگر عام طور سے رسول کی سیرت کے نام پر سیرت نہیں بیان ہوتی ہے، سیر بیان۔ دو لفظ ہیں عربی کے، ایک ہے سیر اور ایک ہے سیرت۔ سیر یعنی عمل، سیرت یعنی نوعیت عمل۔ سیرت یعنی عمل اور یہ سیر یعنی عمل۔ کھانا کھایا، کھانا کھانا سیر ہے، سونا سیر ہے، چلنا عربی زبان میں چلنا سیر ہے، لڑنا سیر ہے، سلح کرنا سیر ہے۔ لیکن ایک ہے نوعیت عمل۔ جنگ کیا تو جنگ کا میتھڈ کیا تھا؟ جنگ کا میتھڈ کیا تھا؟ آیا ظالمانہ جنگ تھی یا عادلانہ جنگ تھی؟ جو چیز قابل تقلید ہے وہ سیر نہیں ہے، سیرت ہے۔ اور رسول خدا خچر پہ بیٹھتے تھے، گھوڑے پہ بیٹھتے تھے۔ تو اگر ہم ان کی پیروی کرنے چلیں گے، گھوڑے پر بیٹھنا یہ سیر ہے۔ غفقی گھوڑے پر بیٹھتے تھے یا مباح گھوڑے پر، یہ نوعیت سیر ہے۔ کیونکہ عربی زبان میں سیرت کا لفظ جو ہے یہ فعلہ کے وزن پر ہے، اور فعلہ کا وزن جو ہے وہ نوعیت کو بیان کرتا ہے۔ جلس تو میں بیٹھا، جلس تو میں بیٹھا، بیٹھنا کیا ہے؟ سیر ہے۔
جلست جلسۃ القاضی، جج کی طرح بیٹھا۔ جج کی طرح جلسہ نے بیٹھنے کی نوعیت کو بیان کیا۔ بیٹھنے کا انداز تو الگ الگ ہے نا، فرعون کی طرح بیٹھا، قارون کی طرح بیٹھا۔ جلست جلسۃ القاضی، تو جلسہ اسی فعلہ کی وزن پر ہے، ایسے ہی سیرت ہے، تو جو اس وزن پہ آتا ہے وہ عمل کی نوعیت کو بیان کرتا ہے۔ تو جو چیز ہمیں سمجھنا ہے، جس چیز کا اتباع ہمیں کرنا ہے، جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، وہ ان کے سیر نہیں ہے، سیرت ہے، عمل نہیں ہے، نوعیت عمل ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد۔ پیغمبر نے آنے کے بعد قوم کی اصلاح کی۔ اصلاح کا طریقہ کیا تھا؟ ڈنڈا مار مار کے اصلاح کرتے تھے؟ اصلاح تو کرنا ہے نا، کیسے اصلاح کرنا؟ وہ پیغمبر عربی بولتے تھے، ہم بھی جا کے پہلے عربی سیکھیں۔ اچھا عربی سیکھ بھی لیا تو پوری قوم کو پہلے عربی سکھائیں، اس کے بعد تبلیغ کریں، وہ تو نہیں نہ ہو سکتا۔ نہیں، پیغمبر کی تبلیغ کا انداز کیا تھا؟ سختی اور درشتی پائی جاتی تھی یا ملائمت اور نرمی پائی جاتی تھی؟ یہ ہے سیرت، یہ سیرت ہے۔ جنگ پیغمبر نے کی ہیں، کس طرح سے جنگ کرتے تھے؟ ابتدائی جنگ کرتے تھے یا دفاعی جنگ کرتے تھے؟ یہ ہے نوعیت۔ ظالمانہ جنگ ہوتی تھی یا عادلانہ جنگ ہوتی تھی؟ انسانی حقوق کا لحاظ رکھ کے جنگ کرتے تھے یا انسانی حقوق کو قدموں تلے رون کے جنگ کرتے تھے؟ ہمارے لیے نمونہ یہ عمل یہ نہیں کہ وہ تلوار سے جنگ کرتے تھے تو ہم بھی تلوار سے جنگ کریں گے۔ نہیں، ان کے زمانے میں تلوار تھی، ہمارے زمانے میں دوسرے اسلحے موجود ہیں۔ تو نوعیت کو دیکھنا ہے۔ پیغمبر اپنے گھر میں زندگی کس طرح سے کیا کرتے تھے؟ گھر میں پیغمبر کی زندگی عدل و انصاف پر مبنی تھی یا ظلم و ستم پر مبنی تھی؟ اپنی بیویوں کے ساتھ ان کا برتاؤ، عورت کو انسان سمجھتے تھے یا جانور سمجھتے تھے؟ یہ ہے سیرت۔ تو چند چیزیں آپ کی خدمت میں سلسلے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا اسی محدود وقت میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کا برتاؤ اپنے زمانے کے لوگوں کے ساتھ کیا تھا؟ وہ چاہے مومن رہے ہو یا کافر ہو، بحث اس کی نہیں ہے، اپنے ہو یا پرائے، وہ انہیں دشمن کی نگاہ سے دیکھتے تھے یا دوست کی نگاہ سے دیکھتے تھے؟ پیغمبر اکرم کو ان لوگوں سے محبت تھی یا ان سے نفرت تھی؟ وہ جو پیغمبر پر کوڑا پھینکتے تھے، وہ جو پیغمبر پہ طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے، کوئی شاعر کہتا تھا، کوئی پاگل کہتا تھا، کوئی دیوانہ کہتا تھا، کوئی جادوگر کہتا تھا، وہ جو پیغمبر کی راہ میں کانٹے بچھاتے تھے، وہ جو پیغمبر پر پتھراؤ کیا کرتے تھے، وہ جو پیغمبر سے شدید دشمنی کیا کرتے تھے اور پیغمبر کی زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے درپے تھے، ان سے بھی پیغمبر محبت کرتے تھے کہ نفرت کرتے تھے؟ اپنوں سے محبت کرنا یہ تو ہنر ہے، لیکن بہت بڑا ہنر نہیں ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں تو محبت مفقودی ہو گئی ہے نا، اپنوں سے بھی کہاں محبت ہوتی ہے۔ لیکن اگر اپنوں سے کوئی محبت کر بھی لے، دیکھو بہت بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ جو ہم سے دشمنی رکھتے ہیں ان سے بھی محبت کریں۔ پیغمبر کا عالم یہ تھا کہ دوستوں کے ساتھ تو محبت کرتے ہی تھے، دوستوں کو تو چاہتے ہی تھے، دشمنوں کے لیے بھی پیغمبر یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ جہنم میں جائیں۔ انہیں گمراہ دیکھ کے پیغمبر بے چین ہو جاتے تھے۔ لقد قرآن اس کیفیت کو بیان کر، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک ایسا رسول آیا ہے جب وہ تمہیں مصیبتوں میں، بدبختیوں میں، گمراہیوں میں غرق دیکھتا ہے تو اسے حد درجہ تکلیف ہوتی ہے۔ ایک دفعہ مبلغ وہ آتا، اس نے آ کے تبلیغ کیا، تبلیغ کرنے کے بعد اپنے گھر پہ آپ سمجھے نہیں سمجھے، ہدایت پائے جائے، ہم سے کیا مطلب ہے جائیں جہنم میں، ہمارا کام کہنا تھا، کہہ کے چلے گئے۔ نہیں، پیغمبر تقریر تو کرنے کے بعد بھی راتوں کو نیند نہیں آ رہی ہے کہ کیا پتہ ہے کہ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی، یہ راہ راست پہ آئے یا نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہے ما علینا الا البلاغ، ہماری ذمہ داری فقط کہہ دینا ہے، ماننا نہ ماننا وہ آپ کا کام
کام ہے، قبول کریں نہ کریں وہ آپ جانے، ہم سے کیا مطلب. ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، لیکن یہ ایسا ذمہ دار ہے جو فقط ڈیوٹی پوری کر دینے سے مطمئن نہیں ہوتا. 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، فائر بریگیڈ میں کام کرتے ہیں، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، وہاں آگ لگی ہوئی ہے، ہمارے 8 گھنٹے پوری ہو گئے، ڈیوٹی ہماری تمام. خدا حافظ. آگ بجھے یا نہ بجھے، آگ بجھے یا نہ بجھے، ڈیوٹی تو پوری ہو گئی نا. اب جو بعد والے آئے گا وہ دیکھے گا. لیکن انسان جس کے دل میں درد ہے، جس کے دل میں محبت ہے انسانوں سے، وہ بے چین ہے، وہ جانے کو تیار نہیں ہوتا ہے کہ کیسے چھوڑ کے چلے ہیں. ٹھیک ہے ہمارا گھنٹہ پورا ہو گیا، ڈیوٹی ختم ہو گئی، نوکری پوری ہو گئی. ہم نوکر کی طرح کام نہیں کر رہے ہیں، محب کی طرح کام کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. جس گمراہی میں تم گرفتار ہو، پیغمبر دیکھ رہے ہیں تمہارا قیامت تمہیں جہنم کی طرف لے. پیغمبر بے چین ہے، پریشان ہو رہے ہیں. حریص علیکم. پیغمبر حریص کہتے ہیں لالچی کو نا. لالچ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شدت طلب. یہی نہ ہے خدا کی بات ہے. وہ شدت طلب کس چیز میں ہے؟ اگر شدت طلب دنیا کی ہے تو یہ قابل مذمت ہے، اور اگر شدت طلب آخرت کی ہے تو یہ قابل تعریف ہے. حریص علیکم، تمہاری ہدایت کے سلسلے میں حریص ہے پیغمبر. وبالمؤمنین رؤوف رحیم. حریص علیکم یہ مومنوں کے بارے میں نہیں، مومنوں کے بارے میں ہے. وبالمؤمنین رؤوف رحیم، مومنوں کے سلسلے میں پیغمبر رؤوف و رحیم ہے. اور جو ابھی مومن نہیں ہوئے ہیں، جو کافر ہیں، ان کی بھی ہدایت کے لیے پیغمبر حریص ہے. کس حد تک پیغمبر کو شوق تھا کہ ابو سفیان مسلمان ہو جائے. ابو جہل کو بھی جہنم میں پیغمبر جاتے نہیں دیکھتے، پسند نہیں تھا کہ ابو جہل ہی جائے. ابو لہب اتنی ساری اذیتیں دیں، اتنی ساری تکلیفیں پہنچائیں، اس کے باوجود پیغمبر کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ابو جہل جہنم میں جائے. پیغمبر اتنا زیادہ پریشان رہتے تھے کہ قرآن کے لفظ قریب تھا پیغمبر کی جان چلی جائے. قرآن کی آیت ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. کیا پیغمبر اگر یہ ایمان نہیں لاتے آپ ان کے پیچھے اپنی جان دے دیں گے؟ عجب ہے. عام طور سے کہ جس کو جو ہے وہ ڈیوٹی دی جاتی ہے اس کی توبیخ ہوتی تم نے اپنا کام صحیح سے انجام نہیں دیا، کمی کی، کوتاہی کی. یہ کام یہاں الٹا معاملہ ہو رہا ہے. یہاں پیغمبر کو توبیخ خدا کر رہا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں سے زیادہ کام کر رہے ہیں. کیونکہ یہاں پیغمبر نوکر کے طور پہ کام نہیں کر رہے ہیں، عاشق ہیں. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. تو پیغمبر کی سیرت کیا ہے؟ پیغمبر کی سیرت انسانوں سے محبت ہے. وہ انسان چاہے مسلمان ہو، چاہے وہ انسان کافر ہو، ہمارا ماننے والا ہو یا ماننے والا نہ ہو، ہمیں چاہنے والا ہو یا ہم سے نفرت کرنے والا، یہ ہے پیغمبر کی سیرت. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبلیغ کرنا شروع کیا تو تبلیغ کے لیے پیغمبر نے کون سا میتھڈ اپنایا، کون سا طریقہ اپنایا، کون سا اسلوب اپنایا. اگر ایک دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہماری بات مان لیں. اصل جو ہے مقصد کیا؟ اپنی بات منوانا. دھوکے سے مان لیں، جیسی مان جائیں ہماری بات. جو آج پروپیگنڈے کی بنیادی تو ہے نا، آج ساری پبلسٹی، سارا پروپیگنڈا میڈیا کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے قاسمی صاحب. اچھا نا میڈیا ہی تو ہے نا، بیوقوف بنا کر کے کچھ بھی کر کے منوا لو اپنی باتیں. اتنا چلاؤ، اتنا چلاؤ، اتنا چلاؤ کہ مانی جائے. یہ چل رہا ہے نا. پیغمبر کا طریقہ کیا تھا منوانے میں؟ پیغمبر چاہتے تھے کہ مانے مگر عقل کو بیدار کر کے منوائے. عقل کو بیدار کر کے خرافات کے ذریعے نہیں منواتے تھے. آگے ہمارے یہاں فلاں کام کرو یار، ہاں اس سے پبلسٹی اچھی ہوتی ہے، رونق بڑھ جاتی ہے. اس سے ہوتا ہے نا، مجھے آپ صحیح ہو یا غلط، رونق بڑھنا چاہیے جیسے کہ رونق بڑھ جائے. آیا حضور اکرم کے ایسے ہی کرتے تھے. لوگ مسلمان ہو جائیں چاہے کس بنیاد پر، افواہ اڑا دیا لوگ مسلمان ہو گئے افواہ کی بنیاد پر. حضور اکرم کا بیٹا ابراہیم،
حضور اکرم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو گیا. اب ظاہر سی بات بیٹا ہے تو غم تو ہوگا، فطرت انسان ہے، پیغمبر ہو رہے ہیں. اتنے میں سورج کو گرہن لگ گیا، سورج کو گرہن لگ گیا. اب پورے مدینے میں شور یہ ہو گیا کہ سورج بھی پیغمبر کے غم میں شریک ہو گیا. سورج کو گرہن لگا ہے کیونکہ پیغمبر کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے. اب جن کا ایمان کمزور تھا ان کا ایمان مضبوط ہونے لگا، جو ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی ایمان لانے لگے کہ اتنا عظیم انسان ہے، ان کے بیٹے کے غم میں سورج کو گرہن لگ گیا. تو کام تو اچھا ہو رہا ہے نا، ایمان کا دائرہ بڑھ رہا ہے. تو مسلمان جیسے ہی ہو جائے مسلمان، ہم تو ہوتے تو خوش ہوتے اسی بات پہ نا، تو خوش ہوتے کہ بھائی مسلمان ہو رہے ہیں لوگ، ایمان کا اسلام کا دائرہ بڑھ رہا ہے. وہ لوگ غلط صحیح مطلب ہو تو رہا ہے نا، دائرہ بڑھ رہا، مسلمان ہو رہے ہیں. حضور اکرم کو جب خبر ملی فوراً مسجد ہے الصلاۃ جامعہ کا اعلان ہو گیا. سب لوگ مسجد میں اکٹھا ہو کے ناوقت اذان کا ہے کہ بھائی آئے سب اکٹھا ہو گئے. اچھا پیغمبر کو جب خبر ملی ہے، یہ خبر سن کے خوش ہونے کے بجائے پیغمبر اتنا غضبناک ہوئے. یہ کہلاتی ہے ابا. ظاہر سی بات یہ ابا ہونا یہاں چاہیے نا، کبھی جو چاہتی ہے کہ ہمارا ابا گری نہیں تھی، مگر جب ہم اٹھتے ہیں تو ابا کو پہلا کام کیا کرتے، ابا کو اپنی ٹھیک کرتے تب باہر جاتے ہیں. پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے، ابا دوش سے گر گئی تھی. پیغمبر نے اتنی مہلت بھی نہیں دی کہ ابا کو ٹھیک کرتے. اس کے عالم میں، غصے کے عالم میں مسجد لوگ اکٹھا ہو گئے. پیغمبر نے کہا ایھا الناس، میں کیا سن رہا ہوں؟ چاند گہن، سورج گہن اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کا کوئی تعلق میرے بیٹے کی موت سے نہیں ہے. رسول اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو آ رہے ہیں یہ رک جائیں گے پھر؟ پیغمبر جواب دیں گے ہم لوگوں کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں، راہ راست پہ لانا چاہتے ہیں، علم اور عقل کو بیدار کر کے لوگوں کی جہالت اور غفلت سے فائدہ اٹھا کر کے ہم دین نہیں پھیلانا چاہتے. صلوات پڑھیں گے جو چیز ہوا سے آتی ہے وہ ہوا سے چلی بھی جاتی ہے نا. ہمیں ٹھوس بنیادیں قائم کرنا. تو روش تبلیغ پیغمبر کی یہ تھی، یہ نہیں کہ فلاں کام غلط تو ہے مگر دیکھیے سے فائدہ بہت ہو رہا ہے، تو وہ اگر فائدہ. اسلام وہ مکتب فکر نہیں ہے جہاں مقصد کی پاکیزگی وسیلے کو بھی پاک بنا دے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسا مقصد پاک ہونا چاہیے. مسجد بننی ہے، مسجد بننی ہے، سرکار سے پرمیشن چاہیے. فلاں صاحب ہیں کوئی جعلی دستخط بنانے میں ماہر ہے، اس ٹائم بھی بنا دیں گے، سب کچھ کر لیں گے. پولیس جب آئے گی دکھا دیں گے ہاں ہے ہمارے پاس پرمیشن موجود ہے، یہ دیکھیے کس کی مہر چاہیے، جس کی سائن چاہیے، کلکٹر صاحب بھی چاہیے، مجسٹریٹ صاحب جس کی چاہیے ان کے بستے میں سب موجود ہے. لیکن کسی غلط کام کے لیے نہیں کر رہے. مسجد ہے، گھر بنانا ہے. اور مسجد کے لیے پیسہ چاہیے. آدمی صاحب سے پیسہ مانگ تو دیتے ہی نہیں، 10 روپے تک آ کے روانہ کر دیتے ہیں. معلوم ہے کہ پیسے ان کے گھر میں بہت ہیں. ان کی دستخط بنانے کی مشق کر کے ایک چیک ان کے سائن سے بھیج دیا، 10 لاکھ 20 لاکھ روپے نکال دیے اکاؤنٹ سے. اپنے لیے نہیں نکالا ہے بھائی، نہیں، مسجد کے لیے، ایک کام کے لیے نکالا ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. چھپر کی مسجد ہو مگر پاک اور پاکیزہ پیسے سے، وہ اعلیٰ تعمیر شدہ مسجد نہیں چاہیے جس میں حرام پیسہ شامل ہو، حرام طریقے سے جسے بنایا گیا ہو. تو لہذا اسلام میں یہ ہے کہ اگر آپ کا مقصد پاک و پاکیزہ ہے تو جس راستے پہ چل کے آپ مقصد تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ راستہ بھی پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے. پیغمبر کی ساری زندگی اسی سے عبارت ہے. پھر پیغمبر نے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جو حکمت عملی اپنائی وہ کیا تھی؟ پیغمبر نے
اس مقصد تک پہنچنے کے لیے دو بنیادی چیزوں کو نکال کے رکھا. ایک توحید ہے، دوسرے وحدت. توحید خدا اور وحدت امت. توحید خدا اور وحدت امت پیغمبر نے بنیاد قرار دیا ایمان. سب سے پہلی چیز جسے آپ کو مضبوط کرنا ہے اسلامی تحریک کے لیے. اگر اسلامی تحریک ہے اور کسی تحریک کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے نا، اسلامی اور الہی تحریک کا ہے. اگر آپ کی تحریک کا مقصد خدا ہے، نفس نہیں ہے. جبھی ہوتا ہے کہ آپ تحریک کو چلا رہے ہیں، بظاہر نام تو اسلام کا ہے، دین کا ہے، مذہب کا ہے، لیکن اصل میں اپنی شخصیت کا معاملہ ہے. اپنے کو پیش کرنا ہے، اپنی لیڈرشپ منوانا. بعضوں کا مقصد ہوتا ہے پیسہ حاصل کرنا، کوئی دیر کا چندہ آئے گا کچھ ہمارا حصہ بن جائے گا. بعض نہیں، کچھ پیسہ شاید اپنے پاس سے بھی لگا دے. پیسے کی لالچی نہیں ہے، پیسے کی خواہش نہیں ہے، مگر شہرت کے بھوکے ہیں. پیسہ اپنی جیب سے بھی لگا دیں گے، 2-4 لاکھ روپے 20 لاکھ روپے وہ لگا دیں گے. شہرت کے بھوکے ہیں، کرسی کے بھوکے ہیں، اقتدار کے بھوکے. صدر تو بنا ہی دیے جائیں گے، سیکریٹری تو بنا ہی دیے جائیں گے. تحریک کا مقصد خدا نہیں ہے، تحریک کا مقصد حق نہیں ہے، تحریک کا مقصد انصاف نہیں ہے. انصاف کے نام پر، خدا کے نام پر اپنی اقتدار کی خواہش کو پورا کرنا ہے. پیغمبر اکرم نے پہلے مرحلے میں جو بنیاد جو ڈالی ہے وہ ایمان میں ڈالی. اور پیغمبر نے دکھا بھی دیا کہ اس میں ایمان میں طاقت کتنی ہے. قرآن مجید میں اکثر عرض کرتا ہوں، قرآن مجید کوئی کہانی کی کتاب نہیں ہے، قصوں کی کتاب نہیں ہے. اگرچہ قرآن مجید میں 1200 کہانیاں ہیں، ایک دو نہیں، 1200 کہانیاں ہیں. قرآن کتاب ہدایت ہے، ہدی للناس. قرآن اپنا تعارف کراتا ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، مگر 1200 کہانیاں. یہ کہانی کاہے کے لیے، قصہ کاہے کے لیے؟ عرض کرتا ہوں کہ کہانیاں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ کہانیاں جو ہماری مائیں سناتی ہیں کہ بچوں کو، کاہے کے لیے سناتی ہیں؟ بچوں کو سلانے کے لیے. مائیں کہانیاں سناتی ہیں بچوں کو سلانے کے لیے. قرآن کہانی سناتا ہے ہمیں جگانے کے لیے. قرآن کی کہانی کا مقصد بھی ہدایت ہے، سبق دینا ہے ہمیں. قرآن نے 2 جنگوں کی کہانی بیان کی. جنگیں تو آپ سن ہی رہتے ہیں، مگر ہم اس انداز سے نہیں پیش کرنا. ہم اس انداز سے پیش کرنا اس لیے قرآن نے پیش کیا ہے، اس کہانی سے سبق لینے کے لیے. کہانی سن کے فقط نعرہ لگوانے کے لیے نہیں. لگائیے نعرہ، نعرے کو کوئی پابندی نہیں ہے، بندش مگر نعرہ مقصد نہیں ہے. 2 جنگیں پیغمبر کی، نتیجے کے لحاظ سے مختلف، تعداد کے لحاظ سے مختلف، اسلحے کے لحاظ سے مختلف، نتیجے کے لحاظ سے بھی مختلف. ایک جنگ کا نام ہے جنگ بدر. جنگ بدر پہلی جنگ ہے اسلام کی. مسلمان نبی بہت تھوڑے سے ہیں، کافر آئے تھے مکے سے، چوک پہ آئے تھے. کن کا قصہ تمام کر دیں، بہت ہو چکا. مسلمان فوج کی تعداد ہے 313، بوڑھے بھی ہیں جوان بھی ہیں، کل 313. مقابل میں کافروں کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے. 1 اور 4 کا معاملہ چل رہا ہے، 1000 سے زیادہ ہیں. مسلمانوں کے پاس صرف 3 یا 4 تلوار ہیں، بس 3 یا 4 تلوار. مقابل میں کافروں کے پاس تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، تیر و کمان بھی ہے، سب مسلح. بقیہ مسلمان دامن میں ڈھیرے پتھر لے کر کے آئے تھے، لاٹھی ڈنڈا لے کر کے آئے تھے. تیر کا مقابلہ کاہے سے کریں گے؟ ڈھیلے پتھر سے کریں گے. تلوار کا مقابلہ لاٹھی ڈنڈے سے کریں گے. حکم خدا ہے، آ گئے میدان میں. کافر ہر اعتبار، سواری کے اعتبار سے آپ دیکھیں، مسلمانوں کے پاس 4 اونٹ بس، کافروں کے پاس گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں. عام طور سے جنگیں جو لڑی جاتی ہیں، جنگوں میں جن چیزوں کے ذریعے جنگ جیتی جاتی ہے،
افرادی قوت یعنی سپاہی، وہ کافروں کے پاس 4 گنا زیادہ، اسلحے یعنی تلوار، نیزے، تیر، مسلمانوں کے پاس فقط 4، ان کے پاس سب کے پاس سواری کرنے بہت اہم ہوتا ہے نا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے کوئی 4 اونٹ ہے بس۔ آپ کسی بھی ماہر دفاعیات سے پوچھیں کون جیتے گا کون ہارے گا، سب یہی کہیں گے جن کی تعداد زیادہ، جن کے اسلحے کامل، جن کی سواری کا انتظام بہترین، وہ جیتیں گے، بقیہ ہاریں گے۔ جب کبھی ہندوستان اور پاکستان میں جنگ کے بادل منڈلانے لگتے ہیں تو صحافی حضرات اخباروں میں ماہرین دفاع کے ذریعے سے، دفاعی ماہرین کے تجزیے آتے ہیں نا، پاکستان کے پاس اتنے ٹینک، ہمارے پاس اتنے ٹینک، ان کے پاس اتنے جہاز، ہمارے پاس اتنے جہاز، آخر میں نتیجہ کیا آتا ہے؟ پاکستان ہارے گا، ہندوستان جیتے گا، یہ آتا ہے نا۔ تو جس دفاعی ماہر سے پوچھیں گے وہ یہی کہے گا، مگر ہوا نہیں ایسا، ہوا نہیں ایسا۔ جنہیں ہارنا چاہیے تھا وہ جیت گئے، جنہیں جیتنا چاہیے تھا وہ ہار گئے۔ 313 کے مختصر سے تعداد والے جیت گئے، 1000 والے ہار گئے۔ 4 تلوار والے جیت گئے، 1000 تلوار والے ہار گئے۔ ایک جنگ، اب ایک جنگ اور سن لیجیے، وہ ہے جنگ حنین۔ جنگ حنین کا بھی تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ جنگ حنین کی صورتحال کیا ہے؟ بالکل اس کا الٹ ہے۔ جنگ حنین میں مسلمان سپاہیوں کی تعداد ہے 16,000۔ کتنی؟ 16,000۔ اب وہ 313 والے نہیں ہیں، 12,000 فتح مکہ سے پہلے والے مسلمان ہیں، 4,000 فتح مکہ کے بعد والے مسلمان ہیں۔ مجموعی تعداد مسلمان فوج کی کتنی ہے؟ 16,000۔ کافروں کی تعداد کتنی ہے؟ 4,000۔ الٹا ہو گیا معاملہ، وہاں پر وہ چوگنا تھے، یہاں پر ہم چوگنا ہیں۔ اسلحوں کے اعتبار سے وہ غربت کا زمانہ ختم ہو گیا، اب ماڈرن اسلحے سب کے پاس ہیں، سب کے پاس ماڈرن اسلحے ہیں، اونٹ بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، سب موجود۔ اب اگر ماہرین دفاع سے پوچھیں کون جیتے گا کون ہارے گا، کل بھائی وہ تو 313 میں رہ کر کے جیت گئے تھے، تو 16,000 میں تو پکا جیتیں گے، یہی کہیں گے نا۔ جب اسلحہ نہ تھا تو جیت لیا، یہ تو قوم انسان ہے، جن ہے جن، یہ تو جیت ہی جائیں گے۔ مگر یہاں بھی ماہرین دفاع کا تجزیہ الٹا نکلا، جنہیں جیتنا چاہیے تھا وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ قرآن کی لفظیں وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، حنین کا دن یاد کرو جب تمہاری کثرت اتنی زیادہ تھی کہ تم مغرور ہو گئے۔ یا مسلمان میدان جنگ میں آیا، ایک دفعہ اپنی فوج کو دیکھا، ایک دفعہ مخالف کی فوج کو دیکھا، کہنے لگا آج تو انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کے پھینک دیں گے، کل جب ہم تھوڑے سے تھے تو ہم نے ان کو خاک چٹا دی، آج تو ہماری تعداد اتنی ہے، ہمارے اسلحے اتنے ہیں، مگر قرآن کہتا ہے وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، تو پیٹھ دکھا کے بھاگ گئے۔ ذَاقَتِ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین اپنی تمام گنجائشوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ اس کا کیا ہے؟ ہو کیا رہا ہے نا عجیب سی بات، سوال تو اٹھے گا ذہن میں کہ ہو کیا رہا ہے؟ کوئی جادو دور ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہوا جو بدر میں مسلمان جیت گئے کم تعداد کے باوجود؟ کیا وجہ ہے کہ حنین میں کثرت تعداد کے باوجود مسلمان ہار گئے؟ اگر آپ کا ایسا وہ بدر میں مولا علی کی وجہ سے برکت تھی، مولا علی یہاں بھی ہیں۔ اگر مولا علی بدر میں ہیں تو مولا علی حنین میں بھی ہیں۔ اگر حضرت کی برکت بدر میں ہے، حضرت کی برکت حنین میں بھی ہے۔ کون سی چیز ہے جو بدر میں ہے اور حنین میں نہیں ہے؟ وہ کون سا اسلحہ ہے جو بدر میں تھا حنین میں نہیں ہے؟ قرآن کی لفظیں سنیں، اس اسلحے کا نام اسلحے ایمان ہے۔ بدر میں مسلمانوں کے دل نور ایمان سے منور تھے۔ بدر میں مسلمانوں کو اپنی قوت بازو پہ بھروسہ نہیں تھا، اللہ پہ
بھروسہ تھا. معبود تیرا حکم تھا، ہم میدان میں آ گئے. ہم نے یہ نہ دیکھا کہ تلوار ہے یا نہیں ہے، ہم نے یہ نہ دیکھا کہ ہم اقلیت میں ہیں کہ اکثریت میں ہیں. تیرے حکم کی تعمیل کے لیے میدان میں آ گئے. ہم بندے بھی تیرے ہیں، یہ دین بھی تیرا ہے. اب تیری مرضی، چاہے شکست دے دے چاہے فتح دے دے. اللہ نے نصرت کے لیے فرشتے بھیج دیے. بلا وجہ اللہ کسی کی مدد نہیں کرتا. غیب سے مدد تبھی آتی ہے جب تمہارے دل میں ایمان ہو. صلوات پڑھیں گے محمد. مگر حنین کے میدان میں یہ نہیں تھا. تم حنین کے میدان میں آئے، تمہیں اپنی کثرت پہ غرور تھا. اعجبتکم کثرتکم، تمہاری کثرت نے تمہیں مغرور کر دیا. اب تم فتح و ظفر کے لیے اپنی قوت بازو پہ بھروسہ کر رہے ہو، اپنے اسلحوں پہ بھروسہ کر رہے ہو. تو بھیا ان میں اور تم میں فرق کیا رہ گیا ہے؟ تو وہ بھی ہمارے ہی بندے، تم بھی ہمارے بندے، وہ بھی ہمارے بندے. فرق یہ تھا بدر میں کہ وہ ہمیں بھولے ہوئے تھے، تم نے ہمیں یاد رکھا تھا. اب حنین میں تم دونوں برابر ہو گئے. نہ ان کے دل میں ہم موجود ہیں نہ تمہارے دل میں. صلوات پڑھیں گے محمد. حنین کا نقشہ پھر بدلا. حنین کی جنگ دو مرحلے کی ہے. پہلا مرحلہ 16,000، ادھر 4,000 بھاگ گئے. یہ بھاگ گئے، یہ جو ہے خطابت کا جملہ نہیں، یہ قرآن کا جملہ ہے. ثم ولیتم مدبرین، پیٹھ دکھا کے کھڑے ہوئے. پھول چھٹ گئی، پھول چھٹ گئی. سب تو نہیں نہ بھاگے. وہ جو قوت بازو پہ ناز کرنے والے تھے نا، وہ بھاگ گئے. اب میدان میں مٹھی بھر افراد رہ گئے. اب وہ مومنین رہ گئے جنہیں اللہ پر بھروسہ تھا. اب وہ امیر المومنین میدان میں رہ گیا، جس نے کبھی اپنی طاقت پر اعتماد کیا ہی نہیں. خیبر کے میدان میں سب علی کا قصیدہ پڑھ رہے تھے. کتنا بہادر ہے، کتنا شجاع ہے، کتنا دلیر ہے. ارے باب خیبر کو تو انگلیوں سے اکھاڑ لیا. سب علی کا قصیدہ پڑھ رہے تھے، علی اپنے رب کا قصیدہ پڑھ رہے تھے. الہی ما قلعت خیبر الا بقوت الربانیہ. اے پروردگار، اگر میں نے باب خیبر اکھاڑا ہے تیری دی ہوئی طاقت کے ذریعے اکھاڑا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد. بدلا. ثم انزل اللہ السکینۃ علیہ وعلی المؤمنین، اب اللہ نے ان پر اور مومنوں پر سکینہ، اپنی مدد، اپنی نصرت نازل کی. جب مٹھی بھر وہ مومن رہ گئے جنہیں صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ پر ایمان تھا. دوبارہ نقشہ پلٹ گیا. ہاری ہوئی جنگ مسلمانوں نے دوبارہ جیت. یہ دونوں کہانیاں قرآن نے کہے بھی نہیں بیان کی ہے. ہم اکثر پریشان رہتے ہیں، ہم تو اقلیت میں ہیں، یہ سوچ کر کے ہمارا ان کے مارنے سے پہلے ہم خود ہی مرے جا رہے ہیں. دم بھلا جا رہا ہے ہمارا. ہم کو کسی قابل نہیں، نکمے ناکارہ ہم لوگ تو ہیں. ہمارے تو سوائے غلامی کے یا مرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہی ہمارے پاس نہیں رہ گیا. قرآن کی آیتیں کہہ رہی ہیں ارے بدر والوں سے سیکھو بھائی، بدر والوں سے سیکھو. افراد نہ ہو، اسلحے نہ ہو، امکانات نہ ہو. اب نہ ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر نہیں ہے مگر دل میں ایمان ہے، اگر دل میں ایمان ہے. قرآن کی آیت اٹھا کر کے آپ دیکھیے، قرآن کہتا ہے ایک مومن 10 پہ بھاری ہے. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین باذن اللہ. اگر تم میں 20 ثابت قدم مومن ہو، نعرہ لگانے والے نہیں، میدان میں ڈٹنے والے. میں دیکھے نعرہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ کاہے کے لیے؟ گھر میں بیٹھنے کے لیے، سونے کے لیے؟ نعرہ لگتا ہے جوش پیدا کرنے کے لیے. جوش کاہے کے لیے؟ سونے کے لیے یا میدان
میں لگتا ہے رب میں نہیں لاتا. آگے لگنے چاہیے. نعرہ ہے جوش ہے. جوش نہیں, آگے بڑھو. جوش سلانے کے لیے نہیں ہوتا ہے. ایمان کی طاقت اگر پیغمبر نے تحریک الہی کو آگے بڑھانے کے لیے بنیاد جو ڈالی, پہلی بنیاد کس چیز پر؟ اللہ پر ایمان, اس کی وحدانیت پر ایمان. اور دوسرا ذریعہ جو پیغمبر نے اختیار کیا وہ مومنوں اور مسلمانوں کو متحد کرنے کا. متحد مختلف انداز سے پیغمبر نے اتحاد کی کوشش کی. آپ دیکھیں جیسے ہی مکے سے مدینہ آئے ہیں اور نظام ایک سسٹم بنا ہے. مکے میں بہرحال کوئی نظام تھا نہیں, کوئی سسٹم تھا نہیں, لیکن مدینے میں آتے ہی پیغمبر نے پہلا کام کیا کیا؟ انصار اور مہاجر کو جوڑنے کا کام کیا. تم ان کے بھائی, قوت قائم کی نا, تم ان کے بھائی, غریب کو امیر کا بھائی بنا دیا. وہ جو اختلاف تھا طبقاتی نظام کا, خود ختم ہو گیا. جس کے گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا اسے کروڑ پتی کا بھائی بنا, تعداد بڑھ گئے. کتنی آسانی سے مہاجروں کا مسئلہ پیغمبر نے حل کیا. کیمپ نہیں لگا وہاں پر, ریفیوجی کیمپ لگتا ہے نا. کوئی ریفیوجی کیمپ, ایک دو نہیں آئے تھے, سینکڑوں کی تعداد میں آئے تھے. کوئی ریفیوجی کیمپ نہیں. مدینہ بہت بڑا شہر تو نہیں تھا نبی الزمانے میں, تو چھوٹے تھے شہر میں سب کو سما دیا. کہیں نہ کوئی آفس کھلا, نہ کوئی ادارہ کھلا, نہ کچھ ہوا, نہ فنڈ کہیں سے آیا, کچھ بھی نہیں. آپس میں ایک دوسرے کو متحد کیا. قرآن مجید نے جتنا زور دیا اتحاد کے اوپر, اتحاد کو قرآن نے نعمت قرار دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یاد کرو, تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, ایک دوسرے کے دشمن تھے, ایک دوسرے کی جان کے تڑپے تھے, اب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے ہو. تمہیں کس نے بھائی بنایا؟ اللہ علیہ. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور پیغمبر نے ایک دوسرے کو جوڑنے کے لیے خوبصورت حدیث ہے. رسول اکرم کی جو خوبصورت حدیث ہے, کاش ہم لوگ اس پر عمل کر لیں. ہم لوگ اپنے بیڈ روم میں یا پھر ڈرائنگ روم میں بہت ساری چیزیں لگاتے ہیں نا, یہ تصویر, یہ سینری, یہ فلاں, کاش اس حدیث کو بھی لگا لیں, ہمیشہ نگاہ پڑتی رہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہمارا آپس کا رشتہ کیا ہے. ہمارا آپس کا کیا رشتہ ہے؟ بلال صاحب سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ طالب صاحب سے کیا رشتہ ہے؟ کوئی رشتہ ہے؟ کوئی رشتہ نہیں ہے. ہمارا خونی کوئی رشتہ ہے ہی نہیں ہے. دور سے کوئی رشتہ نہیں ہے. ششانت صاحب سے کیا رشتہ ہے؟ کوئی رشتہ نہیں ہے. ہاں, ایک رشتہ ہے جو بڑا مضبوط رشتہ ہے. ایک رشتہ ہے تمام رشتوں سے بڑھ کے, وہ رشتہ اسلام میں قائم ہے, ہاں نہیں, وہ ہے ایمانی رشتہ. وہ ایمانی رشتہ کیسا وہ رشتہ ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی تواددہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد. مومنین سارے کے سارے کہیں کے رہنے والے ہیں. دولڈی کا رہنے والا ہو, میرٹھ کا رہنے والا ہو, لکھنؤ کا رہنے والا ہو, شکارپور کا رہنے والا ہو, پندیوڑی کا رہنے والا ہو, جھنپور کا رہنے والا ہو, کہیں کا شولش کا رہنے والا, کہیں کا رہنے والا ہے. ان سب کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ کالا ہے, گورا ہے, کشمیری ہے, زبانیں ان کی الگ الگ ہو سکتی ہیں. ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ شکلیں الگ ہو سکتی ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں ان کا وہی رشتہ ہے جو بدن کے اعضاء کا آپس میں رشتہ ہے. عام چھوٹی سی ہاتھ اتنا بڑا سا ہے, شکلیں تو الگ الگ ہے, کہاں بھی جیسے ہیں. بدن کا کوئی اس دوسرے سے میل کھاتا ہے نہیں, سب الگ ہے, سب الگ ہے. الگ ہونے کے بعد ایک دوسرے سے جڑے ہوئے. کیسے جڑے ہوئے ہیں؟ اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسهر. اگر کسی ایک عضو پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے, کوئی مشکل آ جاتی ہے, تو بقیہ اعضاء چین سے سوتے نہیں ہیں. ان کی مشکل ہے بہت سے بہت, ہم جا کے ہمدردی کو کوئی بول دیں گے. سب مل جل کر کے اس کی مشکل کو حل کرنے کے لیے کوشش. انگلی کٹ گئی ہماری, انفیکشن ہو گیا. انفیکشن کہاں ہوا؟
انگلی ہوا نا انفیکشن، آنکھ سو جائے گی، نیند آئے گی، نیند آئے گی. انفیکشن یہاں انگلی میں ہوا ہے، بخار پورے بدن میں آتا ہے. پھر بخار تو اسی کا آنا چاہیے تھا نا، اسے انگلی میں بخار آنا چاہیے. کٹی انگلی ہے، انفیکشن انگلی میں ہوا ہے. انفیکشن انگلی میں ہوا ہے ضرور، مگر بخار پورے بدن میں. پیغمبر فرماتے تھے کسی ایک عضو میں کوئی مشکل پیدا ہو جاتی ہے، سائر اعضاء پر بخار آ جاتا ہے، سب جا کر کے اس کی مشکل کو حل کرتے ہیں. آپ دیکھیں اگر کچھ مشکلیں ہیں، ایک اس کو حل کر سکتا ہے، دوسرا حل نہیں کر سکتا. اور ایک کی صلاحیتیں الگ الگ ہیں نا. ایک شریر بچے نے پتھر پھینکا میری آنکھ کی طرف، پتھر آ رہا ہے تیزی کے ساتھ میری آنکھ کی طرف. آنکھ میں پتھر کو روکنے کی طاقت ہے؟ روک سکتی ہیں آنکھ؟ نہیں. پورے بدن میں فقط ایک چیز ہے جو پتھر کو روک سکتی ہے، اس کا نام ہاتھ ہے. پورے بدن میں ہاتھ کی صلاحیت ہے، ہاتھ پتھر کو روک سکتا ہے. ہاتھ کہے کہ صاحب ہم سے کیا مطلب، دوسروں کے معاملات میں میں کی تو آنکھ ڈانگڑوں. اچھا خطرہ بھی ہے، پتھر بڑا سا ہے، وہ زخمی ہو جاؤں گا بھائی. اب آنکھ اپنا جانے معاملہ، ہم نے مطلب نہیں، ہم تو نہیں کرتے. کبھی آج تک ایسا ہوا؟ کبھی ہوا آج تک؟ آنے والے پتھر کو بچانے کی ذمہ داری آنکھ پہ چھوڑ دیا جائے اور ہاتھ کہے ہم سے کوئی مطلب نہیں. ہاتھ کہتا آنکھ بہن پریشان مت ہونا، جب تک تمہارا یہ بھائی زندہ ہے ٹوٹ جاؤں گا، زخمی ہو جاؤں گا، مگر تم پر آنچ نہ آنے دوں گا. ایک صلوات پڑھیں گے محمد. یہی ہے نا، زخمی ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، مگر آنکھ پر آنچ نہیں آنے دیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آنکھ زخمی ہو جائے اور ہاتھ تماشا دیکھتا رہ جائے؟ آگے جب بڑھ رہے ہیں، آگے پتھر ہے، آگے کانٹا ہے، آگ ہے، کیچڑ ہے، یہ کون دیکھ رہا ہے؟ آنکھ. متاثر کون ہوگا؟ پیر. ٹھوکر کسے لگے گی؟ پیر کو. کانٹا کسے چبھے گا؟ پیر کو. جلے گا کون؟ پیر. غلازت میں کون ڈوبے گا؟ پیر. ہم سے کیا مطلب؟ جب کانٹا چبھے گا خود ہی کو پتہ چل جائے گا، جب چلیں گے تو خود ان کو اندازہ ہو جائے گا. ہم جا رہے ہیں آرام کرنے، ہم بہت تھکے ہوئے ہیں. کتنی ہی تھکی ہوئی ہو آنکھ، جیسے ہی آنکھ نے محسوس کیا کہ پیر کے لیے خطرہ ہے، فوراً آنکھ عقل کو خبر دیتی ہے. فوراً آنکھ عقل کو خبر دیتی ہے کہ پیر بھائی خطرے میں ہے. عقل فوراً پیر کو حکم دیتا ہے اسٹاپ، رک جاؤ. اور پیر کبھی پلٹ کے نہیں کہتا ہے تم کون ہوتے ہو مجھے حکم دینے والے. ادھر عقل نے حکم دیا، پیر فوراً رک گیا. اگر پیر عقل کی بات نہ مانتا تو زخمی ہوتا نا. اگر آنکھ اپنی ذمہ داری کو انجام نہ دیتی. پیغمبر فرماتے یہی حال ہے مومنوں کا آپس میں. مثل المؤمنین فی تواددہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد. مسلمانوں کا، مومنوں کا آپس کا جو رشتہ ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا بدن کے مختلف اعضاء کا ہے. زبانیں الگ الگ ہیں، کلچر الگ الگ ہے، کھانے کی پسند و ناپسند الگ الگ ہے، شکلیں الگ الگ ہے، رنگ و روپ الگ الگ ہے، مزاج الگ الگ ہے، مگر ون یونٹ ہے. ون یونٹ. کشمیری کا مسئلہ کشمیری کا نہیں ہے، ایرانی کا مسئلہ ایرانی کا نہیں ہے، یمنی کا مسئلہ یمن کا نہیں ہے، سعودی کا مسئلہ سعودی کا نہیں ہے، عراقی کا مسئلہ عراق کا نہیں ہے. امت واحدہ کا مسئلہ، امت واحدہ کا مسئلہ ہے. سب کی ذمہ داری ہے حق کا ساتھ دینا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کیوں ان پر ہو رہا ہم سے کیا مسئلہ. جو عام طور سے ہمارا مزاج بن چکا ہے، پہلا وقت میرا ختم ہو چکا ہے،
پیغمبر نے جو اپنی تحریک کو آگے بڑھانے پہلی ایمانی بنیادوں کو مضبوط کیا. ہم بھی اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں ایمانی بنیادوں کو مضبوط ہو ایسا ہی ہوتا رہے گا, اوپر میں دال پڑتی رہے گی, الزام تراشی ہوتی رہے گی, وہ ان پر وہ ان کو چور کہیں گے, وہ ان کو ڈاکو کہیں گے. وہ اعتبار زبان تو سب کے پاس ہے, الفاظ کی کمی تو ہے ہی نہیں ماشاء اللہ سے. ذرائع ابلاغ کی جو کمی نہیں رہے گی, پہلے تو ذرائع ابلاغ کی کمی ہوتی تھی, اب تو کچھ نہیں کٹا کٹ بیٹھی 1 منٹ کے اندر پوری دنیا میں آپ کے پاس پہنچ گئی. اب وہ کتنا دین کے لیے فائدہ مند ہے, کتنا دین کے لیے نقصان ہے, کتنا امت کا فائدہ ہے, اس میں سے کسی کو واسطہ ہی نہیں ہے. پیغمبر نے سب سے اگر ایمانی بنیادیں مضبوط ہیں, انسان منہ سے ایک ایک لفظ نکالنے سے پہلے سوچے گا کہ ہر لفظ کا ہمیں جواب دینا ہے نا. ہر لفظ کا جواب دینا, ہر ایکشن اور ہر ریئیکشن کا, حتی آنکھوں کے اشارے سے اگر کچھ کیا اس کا بھی جواب دینا. اگر ایمانی بنیادیں مضبوط ہو جائیں گی, اور ایمانی بنیادوں کو مضبوط ہونے کے بعد آپس میں اگر اتحاد ہو گیا, وہ طاقت وجود میں آ جائے گی. کہ اقلیت میں ہونے کے باوجود ہم اکثریت سے مقابلہ کر سکتے ہیں. کیا ہے نمونہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کو لگا, وحدت نہیں ہے تو اکثریت میں ہو کر کے بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے. تعداد کتنی بڑھا لے اپنی, کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز کا. حضور اکرم نے اس طریقے سے 23 برس 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں پرسار کیا. سن 10 ہجری میں پیغمبر جب آخری حج کر کے پلٹے, آخری حج تک پیغمبر بالکل سالم ہے. غدیر کے میدان میں پیغمبر بالکل صحیح و سالم ہے, طاقت سے توانا ہے. کبھی تکا لانے شکر پر بیٹھ کے خطبہ دیا ہے. مولا علی کو اٹھا کر کہتے ہیں من کنت مولا ہو پہاڑا ہے مولا, بالکل پیغمبر سالم ہے. لیکن حج سے واپس آتے ہی پیغمبر بھی کیا قصہ خدا ہے, کوئی معمولی نظر نہیں آتے, ہے کچھ ضرور, پس پردہ ہے کچھ ضرور. فی الحال بس مقبادی میں نہیں جانا چاہتا, کافی درس کی طرح چیز ہے. پیغمبر آئے اور بستر پر پڑے گئے, اور ایسے بیمار کہ دن بدن پیغمبر کی کمزوری بڑھتی جا رہی ہے. اتنی کمزوری پیغمبر کی ہو گئی کہ پیغمبر نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا. مسجد اور گھر میں کتنا فاصلہ ہے, دروازہ تو مسجد میں بھی کھلتا تھا نا, دور نہیں ہے, فاصلہ نہیں ہے. عالم یہ تھا کہ پیغمبر سوائے واجب نمازوں کے لیے نہیں اٹھتے تھے. ذوالحجہ کا مہینہ ختم ہو گیا, محرم کا مہینہ ختم ہو گیا, سفر کا مہینہ بھی آ گیا. پیغمبر کی بیماری ہے کہ بڑھتی ہی جا رہی, کمزوری بڑھتی ہی جا رہی ہے. لوگ پیغمبر کے دیدار سے محروم ہو گئے. مدینے والے وہ افراد جو پیغمبر کی دن میں کئی مرتبہ 5 وقت نماز پڑھتے تھے پیغمبر کے پیچھے, بارہا پیغمبر کی زیارت کرتے تھے, کیا گزر رہی ہے ان کے دل پر, سلمان کے دل پر کیا گزر رہی ہے, ابو ذر کے دل پر کیا گزر رہی ہے, عمار کے دل پر کیا گزر رہی ہے. رسول کی زیارت سے محروم ہو کر عاشقان رسول و رسول کی زیارت کا شرف نہیں مل رہا ہے, بے چین ہیں, بیتاب ہیں. کہ اچانک خبر آتی ہے کہ پیغمبر نے سارے مسلمانوں کو مسجد میں جمع ہونے کا حکم دیا ہے. پیغمبر مختصر سی تقریر مگر بہت اہم تقریر کریں گے. عزیزوں, اگر تقریر کا معاملہ نہ بھی ہوتا, صرف پیغمبر کی جھلک دیکھنے کا بھی ہوتا, تو سارا مدینہ ٹوٹ کر کے آ جاتا. تاریخ میں ہے کہ جتنا بڑا مجمع مدینے میں اس دن ہوا, اتنا بڑا مجمع کبھی نہیں. سارے افراد جمع ہو گئے. جب پیغمبر کو خبر ہو گئی کہ سب آ گئے ہیں, اب پیغمبر اپنے حجرے سے باہر آ گئے. مگر اتنی کمزوری ہے پیغمبر کے ہاں کہ پیغمبر خود سے چل کے نہیں آ سکتے. ایک طرف سے مولا علی نے سہارا دیا, دوسری طرف سے چچا عباس نے سہارا دیا. بڑی مشکل سے حضور منبر تک پہنچے. نہیں جانے کون سی بیماری میں اتنی کمزوری, اتنی کمزوری, کوئی معمولی سادہ بیماری تو نہیں لگ رہی ہے. چراغ ہو رہی ہے. پیغمبر کسی طریقے سے منبر تک آئے, جبکہ عرض کیا کہ گھر و منبر دور نہیں ہے, چند قدم کا فاصلہ.
چند قدم رسول خدا نے کتنی مشکل سے طے کیا. رسول خدا منبر پہ آئے. آنے کے بعد حضور نے فرمایا میری رحلت کا وقت قریب آ گیا ہے. سن کر کے مسلمانوں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. وہ نبی جو باپ سے زیادہ محبت کرنے والا نبی ہے, ایسا شفیق نبی جو دشمنوں سے بھی محبت کر رہا ہو, تمہارے درمیان, میں تمہارے درمیان سے ہم قریب جانے والا ہوں. میں یہ نہیں چاہتا کہ اگر کسی کا میری گردن پہ کوئی حق ہے تو میں قیامت پہ اس کا جواب دوں. اس سے اچھا سبق, اس سے اچھا درس قیامت و قبر اور برزخ کے سلسلے میں پیغمبر کیا دے سکتے تھے. میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن کوئی مجھ سے اپنا حق مانگے. اگر کسی کا حق میری گردن پر ہے تو وہ یہی مجھ سے دے دے. یہ جملہ سنتے ہی کوہرام برپا ہو گیا. مسلمانوں کے رونے کی آواز بلند ہو گئی. یا رسول اللہ, آپ بھلا ہم سے کوئی زیادتی کریں گے؟ آپ نے پوری زندگی ہماری خدمت میں صرف کر دی ہے. آپ سے بھلا کوئی غلطی ہو سکتی ہے, آپ سے بھلا کوئی حق پامال ہو سکتا ہے. اچانک مسجد کے گوشے سے ایک آواز آتی, یا رسول اللہ. سب کی نگاہیں اس شخص کی طرف, کون ہے یہ, کیا کہنا چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ, اگر آپ بار بار یہ نہ کہیں کہ 3 دفعہ پیغمبر نے کہا تھا جس کا حق میری گردن پہ ہے اپنا حق یہی لے لے, قیامت میں مجھ سے مطالبہ نہ کرے. یا رسول اللہ, اگر آپ یہ نہ کہے ہوتے تو میں ہرگز کھڑا نہ ہوتا. یا رسول اللہ, ایک جنگ میں بہت ڈھیر سا مال غنیمت اکٹھا ہو گیا تھا. مسلمان ٹوٹ پڑے تھے مال غنیمت کو دیکھنے کے لیے. اتنی بھیڑ ہو گئی تھی کہ قریب تھا کچھ لوگ ہاتھ پیر کے نیچے دب جائیں, کچل جائیں. اس میں وہاں پہ کوڑا لہراتے ہوئے آگے بڑھے, کہہ رہے تھے ہٹ جاؤ, ہٹ جاؤ, لیکن متفرق ہو جاؤ, یہاں جمع نہ ہو تاکہ کوئی کچل نہ جائے. وہ کوڑا آپ کا میری پشت پہ لگ گیا. مانا نہیں پیغمبر نے, پیغمبر کوڑا ہلا رہے تھے, وہ کوڑا جو ہے میری پشت پہ لگ گیا. یا رسول اللہ, اگر آپ حکم نہ دیتی تو میں اس کو نہ پیش نہ کرتا. یا رسول اللہ, میں اس کا بدلہ چاہتا. اب یہ سنتی قرآن مچ گیا اصحاب کے درمیان. کیا کہہ رہا ہے؟ ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں, تم کیا کہہ رہے ہو, تم شرم نہیں آتی, تم دیکھتے نہیں کہ پیغمبر بیمار ہے. کہتا ہے یا رسول اللہ, یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, اگر آپ منع کر دیں تو میں واپس چلا جاؤں گا. پیغمبر نے کہا تم لوگ خاموش ہو جاؤ, یہ میرا اور اس کا مسئلہ ہے. میں نہیں چاہتا قیامت کے بھی تم مجھ سے اپنے حق کا مطالبہ کرے. جو مطالبہ ہے اسی دنیا میں کر لے دو. پیغمبر تو پہلا کوڑا لے کے تو نہیں آئے تھے. امام حسن امام حسین سے کہا بیٹا جا کے میرے حجرے سے کوڑا اٹھا لا. امام حسن حسین گئے حجرے سے, پیغمبر کا کوڑا لے کر کے آئے, اس شخص کے ہاتھ میں دیے. اس شخص نے ہاتھ میں کوڑا لیا. سارے مسلمان حیران ہیں, سب کی آنکھوں میں آنسو ہے, سب بے قرار ہیں کہ پیغمبر اتنے کمزور ہو چکے ہیں, پیغمبر کی بیماری کا عالم ہے. کوئی کہتا ہے پیغمبر کے بجائے مجھ پہ کوڑے لگا لو. حضور نے کہا تم اپنا بدلہ لے سکتے ہو. اس نے کہا کہ سرکار, جس وقت آپ کا کوڑا میرے بدن پہ لگا تھا میرے بدن پر کھلتا نہیں تھا, میرے بدن پر رہنا تھا, جبکہ آپ کے بدن پہ کھلتا. ایک دفعہ پیغمبر نے اپنا کرتا اٹھاتے ہی اب مسلمانوں کی نظر پیغمبر پر پڑی ہے. اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ بدن کی ہڈیاں دکھائی دے رہی ہیں. ایسی کمزوری کے عالم میں پیغمبر کے بدن پر کوڑے برسائے جائے. جب پیغمبر نے کرتا اٹھایا, مہر نبوت میں گزار ہوئی. اس نے کوڑا ایک طرف رکھا, آگے جا کے مہر نبوت کو بوسا دیا. یا رسول اللہ, میری کیا مجال کہ میں آپ کو کوڑے لگاؤں. رسول اللہ, میں تو مہر نبوت کے بوسے لینا چاہتا ہوں. اجرکم اللہ. اس کے بعد رسول خدا اپنے گھر تشریف لے گئے. گھر جب گئے تو فاطمہ زہرا کا جواب دیکھا فاطمہ کبھی خدا سے دعا کر رہی ہے, کبھی مسجد کی طرف نکال رہا ہے, ارے میرے بابا کی خیر ہو. پیغمبر جب گھر میں آئے کہا بیٹا اتنی پریشان کی ہو, اتنی مضطرب کی ہو. کہا بابا حسن حسین آئے تھے کوڑا مانگنے کے لیے. جب میں نے پوچھا کوڑا کس لیے لے جا رہے, حسن حسین نے کہا کوئی ہے جو برنانہ سے قصاص لینا چاہتا ہے. میں طلب گئی, میں نے حسن حسین سے کہا بیٹا تم اپنے کو پیش کر دینا. چاہتا بیوی کی خدمت میں عرض کروں, یقیناً آپ کو پاپا سے بڑی محبت ہے.
کہ آپ کو صرف اتنا پتا چلا کہ آپ کے بابا کے بدن پر کوئی کوڑے میں آہستہ سے مارے گا. اس نے یہی کہا تھا نا, تو چھوڑ گیا تھا, تو قصاص بھی تو آہستہ ہی سے مارے گا نا. بیوی اس کے باوجود آپ اتنا بچاؤ ہو گئی. بیوی آپ کا پوتا سید سجاد آپ کے بابا سے زیادہ بیمار. بیوی کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, آپ کا یہ پوتا نہیں بدن بیماری کے عالم میں کوڑے پہ کوڑے کھاتا رہا. اے بیوی, آپ کے بابا تو پھر بھی مرد ہے, لیکن ہائے آپ کی بیٹیاں زینب و کلثوم و سکینہ کتنے کوڑے انہوں نے کھائے. اجرکم اللہ. پیغمبر مسجد سے گھر میں آ گئے. آنے کے بعد جو پیغمبر بستر پہ لیٹے ہیں, اب پیغمبر تو اٹھا نہیں جا رہا ہے. حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے. غش کے عالم میں کبھی آنکھ کھلتی ہے, کبھی پیغمبر کی نگاہ فاطمہ پہ پڑتی ہے. جیسے ہی نگاہ فاطمہ پہ پڑتی ہے یاد آ جاتا ہے اسی رخسار پہ تماچے لگائے جائیں گے, انہی بازوؤں پہ تالیاں نہیں مارے جائیں گے. پیغمبر کی نگاہ جب دروازے پہ پہنچی ہے, در و دیوار کے درمیان فاطمہ کا پیچھا جانا نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے. جب نگاہ علی پہ پڑتی ہے, علی پہ ہونے والے مسائل پیغمبر کی نگاہ کے سامنے آ جاتے ہیں. جب نگاہ حسن پہ پڑتی ہے تو جگر کے ٹکڑے نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں. نظر جب حسین پہ پڑتی ہے, گھوڑے کی ٹانگوں سے جنازے کا پامال ہو جانا. کتنی اضطراب کے عالم میں پیغمبر نے 2-3 دن بسر کیا ہے. آج کی تاریخ جب آئی ہے, یعنی سفر کی 28 تاریخ جب آئی ہے, صبح کے وقت پیغمبر کی بیماری میں کچھ افاقہ ہوا ہے, کچھ درد میں کمی. پورے 3 دن پیغمبر نے کراہتے ہوئے گزارا ہے. کیسے فاطمہ نے برداشت کیا ہوگا. تھوڑا سا افاقہ ہوا, پیغمبر کو نیند آ گئی ہے, آنکھ لگ گئی تھی پیغمبر کی. اچانک کسی نے دروازے پر دخل دیا, دروازہ کھٹکھٹایا. فاطمہ نے گھبرا کے پوچھا کون ہے. آواز آتی ہے میں پیغمبر سے ملنا چاہتا ہوں. بیوی کہتی ہے چلے جاؤ بعد میں آنا, میرے بابا کو 3 دن کے بعد ابھی نیند آئی ہے, جاؤ بعد میں آنا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دخل باب ہوتا. بیوی کہتی کون ہے. جواب ملتا ہے کہ میں رسول خدا سے ملنا چاہتا ہوں. بیوی کہتی چلے جاؤ میرا بابا بیمار ہے, بڑی مشکل سے نیند آئی ہے. تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد جب تیسری دفعہ دخل باب ہوا تو بیوی کو چلا گئے. بیوی کو چلا کر تجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے بات. میں کہہ رہی ہوں کہ میرا بابا بیمار ہے, بڑی مشکل سے میرے بابا کو نیند آئی ہے, جا بعد میں آ جانا. پیغمبر کی آنکھ کھل گئی. بیٹا اسے اجازت دے دو, یہ وہ ہے جو کسی کے گھر میں آنے کے لیے اجازت کا محتاج نہیں ہے. یہ انبیاء کے گھر میں بھی بغیر اجازت کے چلا جاتا ہے. بیٹا یہ تمہارے گھر کا شرف ہے, یہ ملک الموت بھی تمہاری اجازت کے بغیر اندر نہیں آ سکتا. فاطمہ نے اجازت دی, ملک الموت آئے, رسول خدا کو اپنے ہمراہ لے کر کے چلے گئے. جیسے ہی رسول خدا کی روح پرواز ہوئی, فاطمہ کی فریاد بلند ہوئی, ہائے میرا بابا, ہائے میں یتیم ہو گئی. بیوی گستاخی ضرور ہے لیکن بیوی کہنے پر مجبور. جب آپ نے کہا ہائے میرا بابا, ہائے میں یتیم ہو گئی, کسی نے آپ کو تالیانہ نہیں مارا, کسی نے آپ کو تماشا نہیں لگا. ہائے وہ حسین کی یتیمہ, جب اس نے کہا ہائے میرا بابا, ہائے میں یتیم ہو گئی, ادھر سے شمر کا تماشا, ادھر سے عمر سعد کا تالیانہ. اجرکم اللہ. لیکن فاطمہ کی مصیبت بھی کوئی کم مصیبت نہیں. فاطمہ کی مصیبت بھی کوئی کم مصیبت نہیں ہے. ابھی باپ کا سایہ سر سے اٹھا ہی تھا کہ اس دروازے پر جہاں ملک الموت بھی بغیر اجازت کے اندر نہیں آتے تھے. ملک الموت تو ملک الموت, خود پیغمبر بھی بغیر
50 کے گھر کے اندر نہیں آتے تھے، اسی دروازے پر آگ اور لکڑی لے کر کے آ گئے، علی کو نکالو ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ فاطمہ کہتی میں ہرگز دروازہ نہ کھولوں گی۔ ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی، دھمکی پر اتفاق نہ کیا گیا، فاطمہ کے دروازے میں آگ لگا دی گئی۔ ابھی دروازہ پوری طرح سے جلا بھی نہ تھا کہ ایک شمی نے دروازے پہ ایسی ہاتھ ماری کہ دروازہ گرا، بیوی اپنا حجاب بچانے کے لیے دروازے کے پیچھے آ گئی، ایک طرف دیوار ایک طرف جلتا ہوا دروازہ، اس طرح سے بیوی کو پیسا گیا، پسلیاں ٹوٹ گئی، محسن شہید ہو گئے۔ فاطمہ کی فریاد بلندی، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت الایام سرنا لیالیا الا لعنت اللہ علی قوم۔ یا رسول خدا، یا رسول خدا، یا رسول خدا، یا رسول، یا رسول خدا،